جب میں کالج سے گھر آئی اور ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی کہ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تائی اماں کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور وہ میری ماں کو اس پر ہاتھ رکھ کر گواہی دینے کی ضد کر رہی تھی، جبکہ میری ماں کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ خوف سے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر جب چچی نے مجھے آتے دیکھا تو زہر آلود لہجے میں کہنے لگی، آؤ ذرا تم بھی اپنی ماں کے کارنامے دیکھو۔ شوہر کے جاتے ہی اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ تو بھائی صاحب تھے جن کی وجہ سے یہ بڑی نیک بیوی بنی رہتی تھی۔ چچی کی بات سن کر جب میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنسوؤں کی لڑیاں ان کی گردن تک بہہ رہی تھی۔ میرا نام مریم ہے اور جب میں 13 سال کی تھی تو میرے ابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ ابا 3 بھائی تھے، بڑے بھائی تایا ابا اور پھر میرے ابا اور سب سے چھوٹے چچا اکرم، جو کہ بہت شریف انسان تھے اور کالج کی زندگی میں ہی میری ماں کو پسند کرتے تھے، مگر قسمت سے اماں کی شادی میرے ابا سے ہو گئی تھی، کیونکہ اس دور میں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور نانا ابا نے دادا ابا کو زبان دے دی تھی۔ چچا کرم شروع میں ہی دکھی تھے، مگر پھر وہ میری ماں کو بھابھی کا درجہ دینے لگے، لیکن یہ بات ابا کے مرنے کے بعد چچی کو معلوم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھتی تھی اور اماں کو ان سے بات تک نہیں کرنے دیتی تھی۔ میری ماں عدت میں تھی اور پردہ کرتی تھی، مگر عدت ختم ہونے کے بعد چچا اکثر ان سے ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے اور میری بھی ہر فرمائش بنا کہے پوری کر دیتے تھے، جس پر چچی اکثر میری ماں پر الزام تراشی کرتی تھی۔ آج صبح جب میں کالج گئی تو ماں کی طبیعت ناساز تھی اور جب چچا کو ان کے کھانسنے کی آواز آئی تو وہ سیدھا ماں کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تو خدا جانتا ہے کہ وہ بھابھی کی طرح ان کی عزت کرتے تھے، مگر انہوں نے اماں کی حالت بگڑتی دیکھی تو قریب بیٹھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں انہیں دیکھ کر اٹھنے لگی تو لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، جنہیں چچا نے تھام لیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت چچی نے کمرے میں قدم رکھا اور باہر سے کنڈی لگا کر شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ تایا ابا سمیت سب گھر والے باہر نکل آئے اور ابا تایا ابا کے سامنے چچا اور اماں سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ تائی اور چچی کو ہمیں گھر سے نکالنے کا موقع چاہیے تھا۔ تائی قرآن پاک لے کر آ گئی اور چچی چلانے لگی کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ ہے اور تم دونوں کمرے میں اکیلے نہیں تھے۔ میری ماں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے روتے ہوئے ان کی طرف دوڑی تھی، چچا کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی تایا ابا نے انہیں روک دیا تھا۔ پھر وہ ہمیں ہاسپٹل لے گئے جہاں اماں کو ڈرپ لگی تھی۔ وہاں تایا ابا نے مجھے ایک طرف بلا کر کہا تھا کہ اب گھر کا ماحول میں مزید خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری ماں کی طبیعت بہتر ہوتے ہی گاڑی تمہیں تمہارے ماموں کے گھر چھوڑ آئے گی۔ اگر ان کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے تب بھی شازیہ خاموش نہیں بیٹھے گی، اس لیے اب تمہاری ماں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر کمرے میں آ کر اپنی ماں کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی کہ ابا کی زندگی میں جو چہرہ پر نور نظر آتا تھا، چمکتا ہوا نظر آتا تھا، آج ہر کوئی اسے دل کھول کر باتیں سنا رہا تھا اور میرے باپ کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمیں ڈانٹ بھی سکے۔ یہ سوچ سوچ کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری ماں کو ہوش آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ جب ہوش آیا اور طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو تایا ابا کی میرے نمبر پر کال آنے لگی۔ کال اٹھاتے ہی انہوں نے حکم دیا کہ گاڑی باہر کھڑی ہے، ماں کو لے کر چلی جاؤ۔ میں نے ایڈریس ڈرائیور کو بتا دیا ہے، میرے کپڑے اور میری ہر چیز وہاں تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تایا ابا میرا سارا سامان گھر پہ ہے۔ تو کہنے لگے، کل کالج سے واپسی پر چکر لگانا اور اپنا سامان لے جانا، فی الحال ماں کو ادھر ہی لے جاؤ تو بہتر ہے۔ اپنے ماموں کے ساتھ آنا اور اپنا سامان لے جانا۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے یونیفارم بھی چینج نہیں کیا تھا، کالج کا یونیفارم ہی پہنا ہوا تھا۔ ماں کو لے کر ماموں فرحان کے گھر آ گئی۔ میرے ماموں بہت اچھے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ماں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، مگر ہماری مامی مزاج کی بڑی تیز تھی۔ ماموں کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام شان تھا اور وہ بھی UK میں پڑھتا تھا۔ بیٹی کا نام فریحہ تھا اور بہت مغرور لڑکی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اماں کو اس حال میں اچانک دیکھ کر ماموں جلدی سے آگے بڑھے تھے اور میرے ساتھ مل کر ماں کو کمرے میں لے آئے تھے۔ یہ میری نانوں کا کمرہ تھا، جب وہ زندہ تھی تو وہ اس کمرے میں رہا کرتی تھی۔ میں نے ماں کو بیڈ پر لٹایا اور خود سوچنے لگی کہ اب ایک آزمائش ختم تو ہوئی ہے اور دوسری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ماموں ڈرائیور کو واپس بھیج کر میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں ہوں نا، تم فکر نہ کرو۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ بات کیا ہے، تو میں نے ساری کہانی سنائی تھی۔ میری بات سن کر ماموں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنی اکلوتی بہن کو دیکھنے لگے تھے، جسے انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے رکھا تھا۔
لیکن اس کے نصیب اچھے نہیں تھے۔ ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ تمہاری مامی تھوڑی سخت طبیعت کی ہے، مگر ان کی باتیں ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا۔ تم تو اپنے ماموں کی سمجھدار بیٹی ہو نا۔ میں نے ماموں کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا تھا۔ مامی نے تو ہم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی، میری ماں کا حال بھی نہیں پوچھا تھا، اور فریحہ بھی نخرے سے دیکھ کر ہمیں چلی گئی تھی۔ ادھر جب بھی میں گھر میں کام کرتی تھی، اس لیے میں نے صبح اٹھ کر کچن میں قدم رکھا تو مجھے دیکھتے ہی مامی بولی محترمہ مل جائے گا ناشتہ، اتنی بھی کیا بے صبری ہے، کچن میں ہی گھسی آ رہی ہو۔ میں ان کی باتیں سن کر تھوڑا ڈر گئی اور کہنے لگی مامی میں تو آپ کی ہیلپ کرنے آئی تھی۔ انہوں نے ایک سخت نظر مجھ پر ڈالی اور پھر کہنے لگی اگر ہیلپ کرنے آئی ہو تو یہ کچھ برتن پڑے ہیں یہ دھو دو۔ پھر میں نے مامی کے ساتھ ہیلپ کی اور لاسٹ میں اپنا اور اپنی ماں کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تھی۔ آج مجھے ناشتے کے بعد ماموں کے ساتھ گھر جانا تھا اور اپنا سامان لے کر آنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اماں کو میڈیسن دی اور ماموں کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اپنی ساری ضروری چیزیں سمیٹ کر 2 بیگ بنائے تھے، اور جیسے ہی ہم بیگ لے کر ماموں کے گھر واپس آئے تو فریحہ ہمیں دیکھ کر بولی لو، میں تو سمجھ رہی تھی یہ مہمان ہیں، یہ مہمان تو اپنا سارا سامان لے آئے ہیں، یہ تو گھر والے بننے کے چکر میں ہیں۔ ماموں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور میرے ساتھ سامان لے کر کمرے میں آ گئے تھے۔ فریحہ کے نکاح کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی، اس کے سسرال والے صبح آ رہے تھے کچھ سامان دینے کے لیے، تو مامی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی صبح کالج کی تیاری مت کر لینا، صبح میرے ساتھ کام کروانا ہے، ہیلپ کروانی ہے، مہمان آئیں گے۔ اماں کہنے لگی میں ہیلپ کروا دوں گی، اس کو آپ کالج جانے دیں۔ تو مامی جلدی سے بولی رہنے دو صفیہ، تم نے کسی برتن کو ہاتھ لگا لیا تو تمہارا بھائی میری جان کو آ جائے گا، خیر ہے اگر ایک دن کی چھٹی کر لے گی تو مر نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی میں نے جلدی سے کہا تھا نہیں مامی میں کر لوں گی چھٹی، آپ کے ساتھ کام کروا دوں گی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اگلے دن فریحہ بہت خوش تھی، بہت اچھے سے تیار ہوئی اور مجھے کہنے لگی خبردار جو تم میرے سسرال والوں کے سامنے آئی۔ میں نے مامی کی ہیلپ کی، سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری ماں آرام کر رہی تھی تو میں پیچھے والے دروازے سے نکل کر لان میں چلی گئی۔ میں لان میں کھڑی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہاں فریحہ اپنی نند کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اس کی نند نے میری طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرائی تو میں نے آگے بڑھ کر اس سے سلام لیا تو وہ فریحہ سے پوچھنے لگی یہ کون ہیں، کوئی مہمان آئے ہیں کیا؟ تو فریحہ مسکرانے لگی، مسکرا کر بولی مہمان ایک دن کا ہوتا ہے، یہ مہمان تو 2 بیگ لے کر آئے ہیں ساتھ، خود ہی حساب لگا لو۔ یہ بات کہہ کر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی تھی اور میں جلدی سے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، وضو کیا، مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبردستی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے گلہ کرنے لگی ابا آپ تو مجھے اپنی پری کہتے تھے، دیکھ لیں آپ کی پری کی کوئی عزت نہیں ہے، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہاں اپنے گھر میں بھی بوجھ تھے اور اب یہاں آ کر بھی ہم بوجھ ہیں، آپ نے اتنی جلدی جانا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ کافی دیر رونے اور اپنے باپ سے شکایتیں کرنے کے بعد تھوڑا صبر آ گیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ماموں آئے تھے اور میرے اور اماں کے لیے کھانا لائے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور بہت اچھے موڈ میں مجھ سے مذاق کرتے رہے۔ ماں سے کہنے لگے تم فکر نہ کرو صفیہ، مریم مجھے شروع سے بہت پیاری لگتی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ گھر اسی کا ہے۔ پھر میرے سر پر ہاتھ ہلکا سا تھپڑ لگا کر بولے تمہاری مامی تمہاری ہونے والی ساس ہے، کرنے دو جیسا کرتی ہے، ایک دن گن گن کے بدلے لینا تم مجھ سے۔ پر پھر اماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے تم وہ بات بھول تو نہیں گئی جو میں نے اس کے پیدا ہونے پر کی تھی؟ اماں ماموں کی بات سن کر پھیکی سی ہنسی میں کہنے لگی تب تو یہ لوگ چھوٹے تھے، اب تو شان بھی بڑا ہو گیا ہے، باہر سے پڑھ کر آ رہا ہے، پتہ نہیں اسے میری مریم پسند بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو ماموں مسکرا کر کہنے لگے تم فکر نہ کرو، اس سے بات میں کر چکا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اس کی اپنی اماں سے کم بنتی ہے۔ ماموں اور اماں کی باتوں میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے تو پتا تھا کہ یہ صرف میرے ماموں کے خواب ہو سکتے ہیں، مامی کہاں پورے ہونے دے گی۔ پھر نکاح کا دن آ پہنچا، ماموں نے میری بھی شاپنگ کی تھی اور اماں کی شاپنگ بھی وہ خود ہی کر کے لے آئے تھے، اور نکاح والے دن شان بھی آ گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور سب مہمانوں میں ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد فریحہ رخصت ہو گئی، لیکن میرا سامنا شان سے نہیں ہوا تھا۔ شام کو جب ماموں نے آواز دی کہ 2 کپ چائے بناؤ اور آ کر کمرے میں دے جاؤ، میں چائے لے کر ماموں کے کمرے میں جا رہی تھی تو مامی کے جھگڑا کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماموں کہہ رہے تھے ارے پاگل، تمہاری ایک ہی بہو آئے گی،
مریم کو بہو بنا لو گی تو اتنی اچھی لڑکی ہے، ساری زندگی تمہاری عزت کرے گی، ورنہ جیسا تمہارا مزاج ہے اگر شان اپنی پسند سے کوئی لے آیا نا تو تمہیں تو پہلے گھر سے نکالے گی وہ۔ ماموں کی بات پر مامی کہنے لگی میرے لیے یہی رہ گئی ہے، چاند جیسا بیٹا ہے میرا، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میں مریم سے شادی کروں گی اس کی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بیٹی کو اگر اتنی اچھی فیملی میں دیا ہے تو بہو بھی اچھی ہی فیملی سے لے کر آؤں گی۔ ان دونوں کی آپس میں بحث چل رہی تھی، میں نے دروازہ بجایا تو میری آواز سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے اور ماموں نے مجھ سے چائے پکڑ لی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماموں کی اس بات پر کہیں مامی ہمیں گھر سے نکالنے نہ لگ جائے، اگر مامی نے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگلے دن بھی میں شان سے چھپتی رہی تاکہ میرا اس سے سامنا ہی نہ ہو۔ مامی کے ساتھ ناشتے میں مدد کرنے کے بعد میں نے جلدی سے یونیفارم پہنا تھا اور وین کا انتظار کرنے کے لیے گیٹ کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی وقت شان باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا ڈیئر کزن، کل سے آپ نے تو سلام بھی نہیں لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر چلا گیا تھا۔ اگلے 2 دن گھر میں بہت لڑائی جھگڑا رہا۔ مامی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے بہو نہیں بنائیں گی، جبکہ ماموں ضد کر رہے تھے اور شان دونوں کو سمجھاتا تھا، اور میں تو کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی جیسے میں نے ہی کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اماں کو بھی کمرے سے باہر جانے نہیں دیتی تھی تاکہ کسی بدمزگی سے بچا جا سکے۔ نہ جانے کیا فیصلہ ہوا کہ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد مامی بہت غصے میں کمرے میں آئی اور کہنے لگی اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے نا صفیہ، تو بہتر ہے کہ اب تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ میری ماں نے ہکلاتے ہوئے کہا بھابھی وہ اصل میں… اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی مامی جلدی سے بولی بس سب کوئی بہانہ مت کرنا، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا گھر ہے، تمہاری زمینیں ہیں، بہتر ہے اپنے گھر میں رہو اور اپنی بیٹی کو اس کا حق دلاؤ، وہ لوگ عیش کر رہے ہیں۔ مامی کی بات سن کر میری ماں کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور ہم خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنے لگے تھے، کیونکہ اب اس گھر میں ہمارے لیے مزید کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگے تو سامنے شان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم اور سنجیدگی تھی۔ شان نے آگے بڑھ کر میرا بیگ میرے ہاتھ سے لے لیا اور میری ماں کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہنے لگا ممی یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ میں مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مامی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئیں اور چلانے لگیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن شان نے بہت تحمل سے اپنے باپ یعنی میرے ماموں کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا ممی میرے ابا نے مجھ سے ساری زندگی بہت محبت کی ہے اور مجھے ایک قابل انسان بنایا ہے، میں ان کی اکلوتی بہن اور ان کی بھانجی کو اس طرح دربدر کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ ابا نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا کہ اگر مریم کی شادی کہیں باہر ہو گئی تو صفیہ پھپھو یعنی ساری زندگی دوسروں کے در پر بوجھ بنی رہے گی، اور کل کو اگر میری کوئی ایسی بیوی آ گئی جس نے میری پھپھو کو پسند نہ کیا تو ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے اگر مریم میری شریک حیات بن کر اس گھر میں آئے گی تو میری پھپھو کو سچا سہارا مل جائے گا اور اپنا گھر مل جائے گا۔ جس طرح میں اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں اسی طرح ابا بھی اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور ان کے مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شان کی اس بات نے ماموں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیے اور مامی خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ پھر اسی شام سادگی سے میرا اور شان کا نکاح ہو گیا۔ شروع میں تو مامی کا رویہ کافی تلخ رہا اور مجھ سے کھچی کھچی رہی، لیکن رفتہ رفتہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی ہوں، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، تو ان کا دل بھی پسج گیا اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب اس گھر کی رونق مجھ سے ہے۔ میرا دل بھی پرسکون ہو گیا کہ میری ماں کو بڑھاپے میں ایک باعزت چھت اور سہارا مل گیا تھا اور وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ شان نے صرف میرا ہاتھ نہیں تھاما تھا بلکہ میرے تایا اور چچا سے بات کر کے میرے باپ کا وہ سارا حصہ اور زمینیں بھی مجھے واپس دلائی تھیں جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب مامی کی نظر میں بھی میری عزت بڑھ گئی تھی اور وہ مجھے فخر سے اپنی بہو ماننے لگی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر چاہے جتنا بھی کٹھن وقت کیوں نہ آئے، اگر وہ صبر اور استقامت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی پچھلی تمام محرومیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔